وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون درس نمبر 1577 آیت نمبر 102 اور 103 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم فضول زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون. تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں. ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 102. لفظی ترجمہ: فمن ثقلت موازینہ، پس جن کا پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں کا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ، اور جن کا پلڑا ہلکا ہو گیا نیکیوں کا، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، وہی یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے. اس پہ تو ہم بات کر رہے ہیں، اس یعنی آیات میں یہ بات بھی نوٹ کر لے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس میں مومن شامل نہیں ہے. جو مومن ہے وہ تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں. خیر، گزشتہ سبق میں نے جو کچھ کہا تھا، میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا. دیکھیں، میں نے یہ کہا تھا کہ نیکی کا راستہ اور برائی کا راستہ، دو ہی راستے ہیں، اس کے درمیانی کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیں، مسلمان گناہگار تو ہو سکتا ہے لیکن بغاوت نہیں کر سکتا. وہ ہم لوگ تو باغی ہیں، نہیں مانتے. باغی کیا؟ گناہ پہ اصرار، جانتے بوجھتے ایک کام کرنا، آیات قرآنی کو جھٹلانا، احکامات کو جھٹلانا جانتے بوجھتے، یہ بغاوت ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اگرچہ آپ زبان سے اپنے آپ کو، یعنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہتے لیکن آپ کرتے ہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفرا. مثال کے طور پہ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ رہا ہوں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا. نماز کیا ہے؟ حکم الہی ہے. تو یہ صرف نماز تو نہیں ہے.
جان بوجھ کر، اس حدیث کا جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے تو وہ پھر کفر ہے، انکار ہے۔ دیکھیں، غلط فہمی سے نکلے، ہمارا معاملہ جو ہے، ہماری روش جو ہے وہ کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے اور منافقانہ ہے، اور کوئی لیبل ہم پہ نہیں لگتا۔ مومن کا تو لیبل لگتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ مومن تو وہ ہے جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی تعریف میں آتا ہے۔ دل میں اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، اگر آپ کا یقین نہیں ہے اپنے اوپر، اپنے اللہ پہ، کہ وہی میری منزل ہے، وہی میرا مقصود ہے، وہی مجھے محبوب ہے اور وہی میرا مطلوب ہے، اگر آپ کو یہ یقین حاصل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں ایمان نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے آج کل، ہم ایسے گھر میں پیدا ہو گئے جس کے ماں باپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کہلواتے تھے، پھر ہمیں بھی انہی خطوط پر انہوں نے ہماری تربیت کی، ہمیں دنیا دار بنا دیا، دنیا والا بنا دیا۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے، کوئی دوسری بات تو نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ والدین ہیں، بہت سے والدین ایسے ہیں، میرے حلقہ احباب میں ہیں، جو اپنے بچوں کو مجھ سے ذرا دور رکھتے ہیں کہ کہیں میں ان کو خراب نہ کر دوں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کافی یعنی پرانی بات ہے۔ بہرحال میں وہ بتا بھی چکا ہوں۔ بہرحال تو آج میرے حلقہ احباب میں شامل، مجھ سے تعلق رکھنے والے اپنی اولاد کو میرے پاس نہیں آنے دیتے، ڈسٹینس، دور رہو، بات ختم ہو گئی۔ چلے، میں اپنی بات تو نہیں کر رہا، چھوڑ دیں، مجھے چھوڑ دیں، آپ قرآن کو دیکھیں۔ اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ایک راستہ نیکی کا ہے اور وہ اللہ کا راستہ ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ اللہ کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ آپ خود دیکھ لیں، یعنی جس طرح میں کہہ رہا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے، اس طریقے سے تو عمل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بات تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات مختلف انداز سے کی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، جو لوگ جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے، وہ ہٹتے رہیں گے۔ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ تو مسئلہ یہ ہے سامعین کرام کہ ہم سیدھے راستے پر نہ چلنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں تو آپ کو زبانی طور پہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ سیدھے راستے پر نہیں جو چلنا چاہتے ہیں وہ میرے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ جو چل رہے ہیں یا چلنا چاہتے ہیں وہ ان سے تو میرا خطاب ہی نہیں ہے، میرا تو عام لوگوں سے خطاب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ خاص ہوں، آپ کے لیے تو میری یہ بات ہی نہیں ہے۔ تو خیر، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری، آج کے سبق میں دیکھیں جو آیت نمبر 102 ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں، جو نیکی کے راستے پر چلے، نیکی کے راستے کو اپنایا۔ غلطیاں اگر ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ، یہ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو مومن ہے وہ خطا کار ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفہوم یہ ہے، کلکم بنو آدم، کہ ہر انسان خطا کار ہے۔ وہ الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے،
اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، اور بہتر خطا کار جو ہے وہ توبہ کرنے والا ہے، یہ مفہوم بنتا ہے اس کا۔ وَخَيْرَ الْخَطَّاؤُونَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار رجوع کرنے والا ہے اللہ کی طرف۔ دیکھیں مومن سے تو ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ غلطی ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ متقی ہے، محتاط ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو وہ اصرار نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اگر کوئی خطا ہو بھی جائے، دیکھیں خطا کا امکان ہو سکتا ہے، انسان کمزور ہے اور خطا کار ہے، لیکن خطا اور بغاوت اس میں فرق محسوس کریں آپ۔ اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی، بس اب معاملہ مختلف ہو گیا، اب آپ کے سارے کام برائیوں پر مشتمل ہوں گے۔ گنجائش ہے آپ کے لیے، آپ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، زندگی میں آپ کے لیے مہلت ہے کہ آپ رجوع کر لیں اللہ کی طرف، اللہ کے بندے بن جائیں، اور رجوع کی دیکھیں پوری میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، مایوسی نہیں ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، آپ کہہ دیں میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو یک دم معاف کرنے والا ہے۔ یہ تو پھر بڑا مضمون ہے توبہ کا۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ پر، بہت خوش ہوتا ہے۔ اور وہ مثال یاد کر لینا، صحرا میں اونٹ گم ہو گیا ایک آدمی کا، اور وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا، بہت کوشش کی، اونٹ نہیں ملا، سواری سامان خرد و نوش سب اس پہ لدا ہوا تھا، موت تھی سامنے، پھر لیٹ گیا موت کے انتظار میں، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو اونٹ سامنے تھا بمائے ساز و سامان کے، بہت خوش ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ تمہاری خوشی کا، تم اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ لیکن اللہ جو ہے اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ آدمی خوش ہے۔ تو توبہ کا جہاں تک مضمون ہے اور اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا مضمون ہے، یہ تو بڑا ہی اور مزیدار مضمون ہے۔ خطا ہو سکتی ہے، دیکھیں شرک جو ہے وہ ناقابل معافی ہے، خطا ہو سکتی ہے، اور لیکن خطا پر اصرار جو ہے یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ہم تو ڈٹ جانے والے ہیں، جیسے کہ شیطان ڈٹ گیا، غلطی ہو گئی اس سے، اس نے معافی نہیں مانگی، یہ شیطانی رویہ ہے، اور یہ پھر اس سے انسان مردود ہو جاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو معافی کا میں مضمون کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مومن سے خطا ممکن ہے۔ بعض لوگ جو ہے نیکی کی طرف آتے نہیں ہیں، میرے اپنے اس میں یعنی مرد حضرات کافی ایسے ہیں جو داڑھی شریف کو نہیں چھوڑتے کہ پہلے میں نیکی کا راستہ اپنا لوں،
میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، یہ بہانے بازیاں ہیں۔ آپ توبہ کر لیں اور جو آپ سے ہو سکتا ہے بن پڑتا ہے آپ شروع کر دیں، کام سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو توفیق دیتا چلا جائے گا۔ اور پھر یہ تو بہانے ہیں ہمارے، ہم جو کر رہے ہیں نا یہ بہانے بازیاں ہیں، ہو جائے گا، کر لیں گے، ابھی تو وقت ہے۔ خیر وہ ایک الگ مضمون ہے۔ میں مفلحون کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے بنایا ہے دنیا میں، ناکامی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ایک بات یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ، اجر عظیم جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا، دنیا کائنات پیدا کی، دنیا بنائی، دنیا میں سارے لوازمات زندگی ہمارے لیے بنائے، یہ پھل، یہ سبزیاں اور یہ تمام نعمتیں آپ دیکھ لیں ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے دیکھیں بہت بڑا فائدہ، اس کے لیے تو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کے دھوکے میں انسان آ گیا ہے اور دنیا کو اس نے بہت بڑا فائدہ تصور کر لیا ہے۔ میرے خیال سے گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک آدمی مرا، ہمارے ابھی 1 سال 1.5 سال کی بات ہے، لا ولد تھا، اولاد نہیں تھی، لیکن 8 ارب روپے کمائے اس نے، تو یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے۔ 8 ارب مطلب 800 کروڑ روپے۔ تو لیکن مفلحون کی میں بات کر رہا ہوں، تو کیا کہتے ہیں آپ، اس جو دنیا دار تھا اور 8 ارب روپے چھوڑ کے گیا، کیا یہ کامیاب ہے؟ نو، اس کی منزل دنیا تھی اور دنیا تو رہ گئی اس سے۔ اس کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے ساتھ لے جاتا، پیسے لگاتا اللہ کی راہ میں، اور خود بھی اللہ کی راہ میں ہوتا اور یہ خرچ کرتا بے دریغ، تو وہ وہاں پا لیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن پاک میں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اسے وہاں پالو گے۔ خیر، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تھوڑا سا گرامر کے شوقین حضرات سے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس میں گرامر کا ایک خاص اسلوب ہے۔ یہ لوگ جو ہیں وہی یہ لوگ ہوں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ہمل کا مطلب یہ آگے ہے کہ جن کا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو گیا، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، جن کا ہلکا رہ گیا تو وہ تو ناکام ہو جائیں گے، جن کا بھاری ہو گیا تو وہ یہی کامیاب ہوں گے۔ اب ہمارا یعنی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں تو یہ یعنی نیکیوں کا یہ اعمال کا تلنا یہ تو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، صرف ہم سنتے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال اس وقت کیا، یعنی اس وقت میں ویسی ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ کیا ہم اپنی زندگی یوم آخرت ہر کام ایسا کر رہے ہیں کہ یوم آخرت کے میزان میں یہ تولا جائے گا اور رکھا جائے گا؟ جو بیگم صاحبہ ناراض ہو جاتی ہیں اپنے شوہر سے اور تو اس پہ تو لعنت برستی رہتی ہے صبح تک، اللہ کی لعنت میں ہوتی ہے۔ اب اس کو تو اپنا انا عزیز ہے، جو خاتون ہے اس کو تو اپنی انا خاتون ہے یا اس کا میاں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ میں آپ دیکھ لیں ہماری تو دیکھیں یہ خاتون اور یہ ہم سب اسی لعنت میں گرفتار ہیں، اپنی انا کے یعنی
انا کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں اور میں. تو بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سوچنے اور سمجھنے کا کام ہے. اور وہ بات دیکھیں، یہ ساری باتیں ہم سوچتے نہیں ہیں. جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، عام زندگی میں ہم لوگ ایسا نہیں سوچتے جو کہ قرآن ہمیں متوجہ کر رہا ہے. یا اب یہ دیکھیں یوم قیامت کا حال ہے. یہ جو شروع ہوا ہے 101 نمبر سے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن رشتہ داریاں نہیں رہیں گی، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. یہ میرے ابو ہیں، یہ میری بیوی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بچہ، ہائے میری بیٹی. یہ چیزیں نہیں ہوں گی، رشتہ داریاں نہیں ہوں گی. اور نہ کوئی کسی سے پوچھے گا کہ بھئی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، may I help you؟ نو، آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، آپ خود مدد کے محتاج ہوں گے. تو یہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ لوگ کامیاب ہوں گے. دیکھیں ہمارے ذہن میں جو کامیابی کا تصور ہے وہ آپ کو معلوم ہے. ہمارے ذہن بس دنیا ہی کے بارے میں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا کمایا تم نے، 60-65 سال گزار دیے، کون سا مکان بنا لیا، کون سا پلاٹ خرید لیا، کیا کیا تم نے؟ تو بات تو ان کی صحیح ہے کہ تقریباً مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ کے گھر میں رہ رہا ہوں میں، اور الحمدللہ کرائے کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کرائے کے گھر میں نہیں ہوں، اپنے گھر میں رہ رہا ہوں. اور باقی تو یہاں دنیا تو دیکھیں ایسٹس جو ہیں وہ آخرت میں بنتے ہیں، آخرت کے لیے بنائے جاتے ہیں. انسان دنیا میں آیا ہے یہ جنت میں گھر بنانے کے لیے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر جنت میں آپ نے گھر نہیں بنایا دنیا میں رہ کے تو پھر آپ جائیں گے جہنم میں. آپ کو فری داخلہ ہے جہنم کا. جنت میں آپ نے گھر بنانا ہے، آخرت کے تصور میں، آخرت کے لیے آپ نے زندگی گزارنی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے. دنیا تمہارے لیے ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. اللہ، ہم تو دنیا دیکھیں، یہ مفلحون پہ میں بات کر رہا ہوں اور تھوڑا سا مجھے بات کرنے دیں. ہمارے ذہن میں کامیابی کا تصور کیا ہے؟ دنیا. بس بات ختم. کوئی خوشخبری سناؤ دنیا کی، کتنے کما لیے، کیا بنا لیا، کیا آ گیا، کون سے پیسے آ رہے ہیں، کون سا کارخانہ چل گیا. یہ ہمارا ذہن ہے دنیا داری کا. آپ دیکھ لیں چند لوگ بیٹھ جائیں بس دنیا ہی کی باتیں ہوتی ہیں. میں تو دیکھتا رہتا ہوں آپ کو خود. آخرت کی کوئی بات نہیں ہوتی، قبر کی کوئی بات نہیں ہوتی، حشر کی کوئی بات نہیں ہوتی، تزکیہ نفس کی کوئی بات نہیں ہوتی، اللہ کے راضی ہونے یا ناراض ہونے کی ہماری محفلوں میں کوئی بات نہیں ہوتی، رسول کی اتباع کی کوئی بات نہیں، دین کی پیروی کی کوئی بات نہیں. ہاں دنیا، یہ کپڑے کہاں سے لیے بہن تم نے؟ بڑے اچھے ہیں، وہاں سیل لگی تھی وہاں سے لیے. یہ برانڈڈ ہیں، یہ تو بڑے اچھے کپڑے ہیں، بڑے پیاری لگ رہی ہو تم. یہی باتیں ہماری. اور جو مرد بیٹھتے ہیں وہ بس کاروبار، وہ تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. میت کے گھر میں گیا اور اس کا جو صاحب جو تھے، جن کے عزیز یا بیوی تھی میرے خیال سے، تو اس کے غم کے لیے دوست آئے ہوئے تھے، یار دوست. میں بھی چلا گیا، میں بھی جانتا تھا ان کو. وہ کرسیاں لگی ہوئی تھی، باتیں ہو رہی تھی. ایک آتا ہے ہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، دوسرا چوتھا، اور آپس میں دو دوست ملے ہوئے تھے.
وہ اس کے جاننے والے تھے، جو میت والا تھا تو وہ جاننے والے دوست تھے اس کے، اور آپس میں کاروبار کی بات ہو رہی تھی. کوئی مرغی خانے کی انہوں نے کھولا ہوا تھا، اس میں بڑا نقصان کیا میں نے، یہ ہو گیا. پھر دوسرا تو یہ ہوتی ہے، وہ دلچسپی ہوتی ہے، کیا کتنا نقصان کیا، کیا ہوا، کیا کیا. یہ میت کے گھر میں بات ہو رہی ہے. یہ تو میں میت کی بات کر رہا ہوں. اور ویسے عام گفتگو، ہمارا سارا ذہن آپ دیکھ لیں، اپنا ذہن پڑھ لیں نا، ساری خواہشات اور آپ کی تو دنیا تک محدود ہے. آخرت، اللہ کی ملاقات، اور یہ سارے ہمارے مضامین نہیں ہیں سوچنے کے لیے. فلاح، کامیابی. اور دیکھیں اس سورت کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کا رویہ اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. تو اللہ کے نزدیک کامیابی کا ہمارے لیے تصور دوسرا ہے، اور ہمارا کامیابی کا تصور اس سے یکسر مختلف ہے. جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھئی تم آخرت کو کامیابی کا معیار بناؤ، آخرت کے لیے زندگی گزارو، تمہیں واپس آنا ہے میرے پاس، اور وہاں زندگی ختم نہیں ہوگی. تو فلاح پہ میں بات کر رہا ہوں، فلاح پہ. قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، اور ہم تو مومن نہیں ہیں سامنے کرام. ہمارے رویے جو ہیں وہ مومنانہ نہیں ہیں. یہ آپ دیکھ لیں، سارے ہمارے رویے نہیں ہیں. یعنی اس صورت میں نہ صرف اس جگہ بلکہ آگے بھی، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے. آپ سن لیں میرا یہ درس، ابتدائی درس جو ہے موجود ہوگا نیٹ پہ. یہ ساری صفات ہم میں نہیں ہے. صلاۃ اور صلاۃ خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، یہ ساری صفات ہماری تو ساری زندگی لغویات پر مشتمل ہے. بیکار کام، بیکار کام، بے مقصد کام. زندگی بے مقصد ہے. جب آپ کی زندگی کی نیت باطل ہو گئی، اب آپ کی تو ساری زندگی لغو پہ مشتمل ہے، باطل ہے آپ کی زندگی. یہ تو الگ مومنوں کی صفات میں ہے کہ وہ بے فائدہ بے مقصد کام نہیں کرتے. ہماری تو نیت ہی یہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی کہ ہم نے لغویات میں زندگی گزارنی ہے. مفلحون کی میں بات کر رہا ہوں، سوچیں اس بات پہ. کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے دنیا میں کہ مولا آپ سے راضی ہو، آپ ایسی زندگی گزاریں جس سے مولا راضی ہو جائے. رضی اللہ تعالی عنہ. بس یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ آپ نے کرنا ہے. یعنی یہ ضرورت ہے آپ کی، رب کو راضی کرنا. جیسے کھانے سے، دیکھیں ہمارا کھانا پینا ہماری ضرورت ہے نا، اس سے زیادہ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم رب کو راضی کرنے کے کام کریں. کیونکہ اگر ہم کھائیں پیئیں گے نہیں، بند کر دیں گے مثال کے طور پہ، تو صرف جسم کی موت ہوگی. لیکن اگر روح کو غذا دینا ہم بند کر دیں گے، روح کی غذا کیا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں. اگر وہ غذا آپ دینی بند کر دیں تو روح، آپ کا ضمیر مردہ ہو جائے گا، آپ کے دل پہ تالے لگ جائیں گے، آپ کے دل پر زنگ لگ جائے گا، آپ کی سمجھ الٹی ہو جائے گی، آپ راستہ بھٹک جائیں گے. اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون
ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون۔ تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم